بابا صاحب کہتے ہیں میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگ بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، اور کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے، اکھاں بند، اللہ والتعانق۔ کہتے میں بھی بیٹھ گیا، لیکن دل میں خیال آیا فرید وہ ٹائم ہی ضائع کیتا، ایک ہی میں دا ولی ہویا، درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے، ان کیونکہ مناسب نہیں، آداب محفل دے خلاف ہے کہ اٹھ ٹر جاواں، چل ان انتظار کرنے ہیں تو چلیے میں نہیں۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے میرے دل کا خیال جان لیا، اور کہتے ہیں پھر میری تربیت کیسے فرمائی کہ اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی، آپ کی نگاہ کی برکت تھی، وہ تنا سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا، پتے آ گئے، پھل آ گیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی اور پھر خشک، کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب، کہتے ہیں پھر وہ نگاہ ڈالی پھر خشک، کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب، کہتے پھر نگاہ ڈالی پھر خشک، کہتے 3 بار ہرا کی، اور پھر اپنی اسی حالت پہ لا کے چھوڑ دیا، اور کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، او فرید وہ تو بندگی سکھنا آیا ہے کہ رب نہ لڑائی لڑنا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی یہ رب نہ لڑائی کس طرح؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ دیکھ میرے رب نے مجھے یہ کمال بخشا ہے کہ میں نے ایک نہیں، میں نے 3 بار اس خشک درخت کو ہرا کیا ہے، میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں، 3 بار کیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ طاقت کمال بخشی ہے۔ لیکن فرید کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خشک درخت کو ہرا کر دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ درخت خشک رہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ درخت خشک، میں ہرا کر سکتا ہوں، 3 بار کیا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ کی رضا پہ اس لیے جانا بچی پیر صاحب مرشد، اس لیے سانو رب دی رضا تے راضی رہنا سکھایا۔